بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تبدیلی کی خواہش سب کی ہے، تبدیلی سبھی لانا چاہتے ہیں اور بلوچستان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ بلوچستان میں تبدیلی کے حوالے سے جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ 6 روز بعد اسمبلی کا اجلاس ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ نمبر پورا ہو جائے گا۔ نمبر گیم پر آگے جا کر بات کرتے ہیں، لیکن بلوچستان، جام کمال، تبدیلی، صورتحال ہے کیا؟ عمران خان کا اتحادی اور پھر بلوچستان سے اگر ہوا تو تبدیلی کی ابتدا، یہ پھر کہاں جا کر ختم ہوگی؟ کیا کچھ ممکن ہے؟ کیا کچھ لپٹ سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلے بھی تبدیلی آئی تھی تو تبدیلی آئی تھی بلوچستان سے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کام دکھایا تھا اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ تھے ثناء اللہ صاحب، لیکن ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ آصف علی زرداری نے عبدالقدوس بزنجو صاحب، کچھ اور لوگ، ان کو ملا کر ثناء اللہ صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، میاں صاحب کے استعفے کے بعد وہ خود کوئٹہ پہنچے تاکہ اس سلسلے میں معاملات کو سنبھال سکیں، لیکن بالآخر انہوں نے کیا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کے مشورے سے انہوں نے ثناء اللہ صاحب سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اپنی جماعت کے لوگ بھی ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے صورتحال کا جائزہ لیا، میں نے صورتحال میاں صاحب کو بتا دی ہے، ہمارے خلاف کام ہو گیا ہے اور آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ثناء اللہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تحریک عدم اعتماد جو تیار تھی اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مٹھائیاں کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا اور ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا بزنجو صاحب کو۔ بزنجو صاحب جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کام دکھایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے، معاف کیجیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کام دکھایا تھا، یہ کام ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سینٹ میں بھی تبدیلی آئی تھی اور پھر سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے تھے، بلاول بھٹو زرداری ان کے منہ میں گلاب جامن ڈال رہی تھی، سب کچھ ہم نے دیکھا تھا۔ تو تبدیلی کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ اب کی بار بھی جب پی ڈی ایم بنی اور تمام زور لگ رہا تھا، جب تک پاکستان پیپلز پارٹی الگ نہیں ہوئی تھی، اے این پی الگ نہیں ہوئی تھی، تو بلاول بھٹو زرداری فارمولا دے رہے تھے، آصف علی زرداری اصل میں فارمولا دے رہے تھے کہ بلوچستان سے ابتدا کریں، پنجاب سے ابتدا کریں اور بلوچستان میں بہت ممکن ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو ابتدا کرتے ہیں اور تبدیلی وہاں سے لاتے ہیں۔ لیکن پھر گزشتہ کچھ دنوں میں ہمیں خبریں نظر آئی ہیں بزنجو صاحب کی اور کمال صاحب کی، جام صاحب کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے کہ یہ بہت اچھا نہیں ہے اور چیزیں بگڑ رہی ہیں۔ جام کمال صاحب جو ہیں وہ لزبیلا کے جام سردار ہیں اور یہ خاندانی سردار ہیں، یہاں پر ان کی گرفت ہے مسلسل اور یہ لزبیلا کا سردار خاندان ہے۔ جام صاحب نے یہاں پر ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، جام صاحب یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے تھے، قومی اسمبلی جیت گئے تھے اور صوبائی اسمبلی ہار گئے تھے 2013 میں۔ تو 2013 میں یہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ مل گئے اور پھر یہ بنا دیے گئے تھے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے، منسٹری آف انرجی کے انڈر پیٹرولیم کی منسٹری ایک بار پھر ان کو دے دی گئی تھی اور جام صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ منسٹر تھے پیٹرولیم کے۔ لیکن پھر اپریل 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ بنی۔ لوگوں نے کہا کہ سب بچے ہیں، یہ جو باپ پارٹی ہے یہ باپ ہے، اور باپ پارٹی بن گئی۔ پھر باپ پارٹی جیت گئی اور باپ پارٹی کے جام کمال صاحب جو بنانے والوں میں اولین لوگوں میں شامل تھے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تانے ملنے لگے کہ باپ ان کی پارٹی ہے، باپ پارٹی کو زرداری صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں باپ بنایا اور پھر اس کے بعد سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو سیٹ مل گئی تھی۔ تمام باتیں ہمارے سامنے کی اور ہمارے سامنے یہ باتیں بار بار ہوئی ہیں، لیکن جام کمال صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے رہے اور اب جبکہ 3 سال ہو گئے ان کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر، تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ نمبر کیا ہے اس اسمبلی میں؟ 65 کی کل تعداد ہے، تو 65 کا آدھا 32.5، اس کا مطلب ہے 33 کا نمبر درکار ہے۔ 33 وہ گولڈن نمبر ہے کہ اگر اپوزیشن کے پاس 33 ہوا تو اپوزیشن جام کمال صاحب کو گھر بھیج سکتی ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا سکتی ہے۔ ابھی 23 ارکان کے دستخط جو ہیں، 16 ارکان کی، معاف کیجیے گا، اس پر دستخط موجود ہیں اور 23 جو ہے اپوزیشن ارکان کی کل تعداد ہے۔ تو اپوزیشن کی تعداد 23 اور پھر اپوزیشن کو درکار نمبر مزید چاہیے 10، تو 10 نمبر اور ہوں تو اپوزیشن جام کمال کو گھر بھیج دے گی۔ یہ ایکویشن ہے۔ یہ ایکویشن کتنی کامیاب ہو سکتی ہے سوال کا اگر آپ جواب لیں تو میں نے کچھ صحافیوں سے بات کی،
بلوچستان میں نے کچھ صحافیوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا جام کمال صاحب گھر جا سکتے ہیں، تو بڑا دلچسپ جواب آیا۔ کوئٹہ میں کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ جام کمال صاحب گھر جا سکتے، کچھ نے کہا جام کمال صاحب گھر نہیں جا سکتے۔ تو میں نے کہا جواب 50-50 ہے، تو لوگوں نے کہا یہ بہت ممکن ہے کہ جام کمال صاحب کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے کہ چھوڑ دیں گے اور جام کمال صاحب کو وزارت عظمیٰ کا وزارت اعلیٰ کا منصب چھوڑنا پڑے گا، اور یہاں سے تبدیلی کی ابتدا ہوگی۔ اب جام کمال صاحب جا بھی سکتے ہیں، جام کمال صاحب ٹک بھی سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ متحدہ اپوزیشن کی یہ ڈوریں کون ہلا رہا ہے؟ اس میں نام آ رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کا، اور اس میں نام آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی کہیں سے اشارہ ہوا ہے اور زرداری صاحب اس پر کام کر رہے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ تو باپ پارٹی کے ہیں، تو پھر اشارہ کہاں سے ہوا ہے؟ ابھی کچھ چیزوں میں کلیئرٹی نہیں آئی ہے، کچھ سوال ہیں جو سب کو حیران کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی اگر بلوچستان میں آ گئی، جام کمال چلے گئے، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اور یہاں سے بات جو ہے وہ پہنچے گی بڑھ کر پنجاب تک۔ اب پنجاب تک اگر بات پہنچتی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ چلا جائے گا۔ یہاں تو پاکستان تحریک انصاف اتحادی ہے، وزیر اعلیٰ باپ پارٹی کا، لیکن پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے عثمان بزدار جائے گا۔ اگر ہوا عثمان بزدار کے جانے پر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ خوش ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکن خوش ہوں گے، بہت سارے صحافی خوش ہوں گے، کیونکہ عثمان بزدار کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مگر عمران خان صاحب کا ہاتھ ان کی پیٹھ پر مسلسل موجود ہے اور تھپکی مل رہی ہے کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے وہ کام کیے جو کسی کو نظر نہیں آ رہے، اور پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے واقعی وہ کام کیے جو کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ تو دلچسپ صورتحال ہے عثمان بزدار کے حوالے سے، لیکن عثمان بزدار کے جانے کے لیے پنجاب میں جو نمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ہے اتنا سا، مسلم لیگ نون کے پاس اتنا بڑا نمبر ہے، اپوزیشن یہ دونوں مل جائیں تو کچھ کمی رہ جائے گی، پھر آپ قاف لیگ کے لوگ ملائیں تو کام ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہل سکتے ہیں، ترین گروپ سے بات چیت ہو سکتی ہے، مختلف پاسبلٹیز پیش کی جا رہی ہیں جن کے نتیجے میں عثمان بزدار کی حکومت جا سکتی ہے۔ لیکن عثمان بزدار کی حکومت جانے کا مطلب ہے کہ کہیں اور سے اشارہ آئے گا اور عثمان بزدار کی حکومت جائے گی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کہیں اور سے اشارہ آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک پیج کی حکومت ہے اور اس سلسلے میں ہم آہنگی اور یکسانیت موجود ہے۔ تو کیا عثمان بزدار جا سکتے ہیں؟ جواب ہے بہت مشکل ہے کہ عثمان بزدار جائیں۔ کیا بلوچستان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جواب ہے چانسز ہیں۔ میں نے جو معلومات حاصل کرنے کے بعد خود نتیجہ نکالا 60-40، 60 جام کمال کے حق میں، 40 جام کمال کے خلاف، لیکن یہ فرق بہت زیادہ نہیں ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو اگر وہاں تبدیلی آ گئی تو پنجاب میں تبدیلی کا امکان کم ہے، لیکن کھیل سیاست کا اس میں کچھ بھی ممکن ہے، کیونکہ یہی ممکنات کا کھیل ہے، گیم آف پاسبلٹیز ہے، اور اگر کام پنجاب تک پہنچ گیا تو بات بہت 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 بگڑ سکتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔